बस्ती के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में मिट्टी के सादा घरों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत आबादी आबाद थी, जैसे किसी ने मोहब्बत से इसे संवारा हो। करीब ही एक बारीक सी नहर बहती थी, जिसकी मध्यम आवाज दिन रात फिजा में गूंजती रहती। हर सुबह बाजार में जिंदगी जाग उठती। लोगों की आवाजें, मवेशियों की हाँक और दुकानदारों की सदाएं आपस में घुल मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा करतीं। औरतें दुकानों के दरमियान से यूं गुजरतीं जैसे किसी पुरसुकून दरिया में हल्की हल्की लहरें बह रही हों। इसी बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जो सूफियान की थी। सूफियान के पास न जमीन थी, न कोई माल मवेशी, और न ही बाप दादा की कोई बड़ी जायदाद। इसके हिस्से में बस एक पुरानी दुकान आई थी, चंद सुइयां, कुछ धागे और एक बोसीदा कैंची जो बरसों से इसका साथ निभा रही थी। वो अक्सर लकड़ी के तख्ते के पीछे बैठा कपड़ों पर झुका रहता और घंटों सिलाई में मसरूफ रहता। बस्ती वाले कहते थे कि इसके हाथ कपड़े पर यूं चलते हैं जैसे कोई साज बजा रहा हो। एक दिन बाजार में गैर मामूली गर्मी और हलचल थी कि अचानक उसकी दुकान के सामने एक लड़की आकर रुकी। इसके साथ दो खादमाएं भी थीं। इसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे ठंडी हुआ का झोंका अचानक दिल को छू जाए। क्या तुम ही दर्जी सूफियान हो? सूफियान ने आहिस्ता से सर उठाया और एक लम्हे के लिए इसके हाथ में पकड़ा धागा जैसे रुक सा गया। जी, मैं ही हूं। लड़की ने निहायत नफीस कपड़े का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, ऐसा कपड़ा जो सूफियान ने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इसका एक खूबसूरत जोड़ा सुलवाना है। सूफियान ने कपड़ा हाथ में लिया, इसकी नरमी को महसूस किया और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। किसके लिए? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे लिए। इसी लम्हे सूफियान को अंदाजा हुआ कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि ये मारिया है, रहमत खान की इकलौती बेटी। रहमत खान का नाम न सिर्फ इस बस्ती बल्कि इर्द गिर्द के कई देहात में इज्जत से लिया जाता था। दबी हुई आवाज में, जिसमें एहतराम भी था और खौफ भी। इस दिन के बाद सूफियान के दिल की कैफियत बदल चुकी थी। अब वो मारिया के कदमों की आहट का इंतजार करने लगा था। कभी वो जूड़े की फिटिंग के लिए आती, कभी किसी पुरानी सिलाई की इस्लाह करवाने, और हर बार सूफियान का दिल बेकाबू हो जाता। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन दिल की गहराइयों में एक अजीब सी कैफियत पक रही थी, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर आहिस्ता आहिस्ता पकता हुआ सालन। फिर एक रात वो सो ना सका, बार बार करवटें बदलता रहा और आखिरकार एक फैसला कर लिया। अगली सुबह वो अपने सबसे साफ कपड़े पहनकर निकला और सीधा रहमत खान के घर की तरफ चल पड़ा। घर के इर्द गिर्द लंबे दरख्त थे, एक बड़ा सा दरवाजा, और अंदर दाखिल होने से पहले ही दिल में हैबत बैठने लगी। सूफियान एक लम्हे को रुका, सोचा, फिर दरवाजा खटखटाया। नौकर उसे अंदर ले गया। रहमत खान एक बुलंद नशिस्त पर बैठे थे, सामने चाय के प्याले और चेहरे पर वही रोब, जैसे जिंदगी में कभी किसी ने इनकार न किया हो। उन्होंने एक नजर सूफियान पर डाली और पूछा, क्या काम है? सूफियान ने हिम्मत जमा की और सीधा कह दिया, मैं आपकी बेटी मारिया का रिश्ता लेने आया हूं। महफिल में अचानक खामोशी छा गई। फिर रहमत खान जोर से हंसे, ऐसी हंसी जो दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। तुम बाजार के एक दर्जी? सूफियान ने सर झुका लिया। जी। इसी लम्हे मारिया भी अंदर आ गई। हंसी की आवाज सुनकर वो भी रुक गई। रहमत खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मारिया, आओ, जरा सुनो, ये दर्जी तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है। मारिया ने सूफियान की तरफ देखा और मुस्करा दी, मगर ये वो मुस्कुराहट नहीं थी जो सूफियान ने दुकान में देखी थी। ये तो तकब्बुर और हिकारत से भरी हुई थी। उसने कहा, क्या मैं अपने बाप का घर छोड़कर एक थके हुए दर्जी के साथ रहूंगी? वो जरा रुकी और फिर आगे बोलने लगी,
اس دن کے بعد سفیان کے دل میں کچھ بدل سا گیا۔ اب وہ ہر لمحہ ماریا کے قدموں کی آہٹ کا انتظار کرتا۔ کبھی وہ کپڑوں کی فٹنگ کے بہانے آتی، کبھی ادھوری سلائی درست کروانے، اور ہر بار سفیان کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگتا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک احساس آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا، جیسے مٹی کے چولہے پر رکھا سالن دھیمی آنچ پر پک رہا ہو۔ ایک رات وہ سو نہ سکا، کروٹیں بدلتا رہا، اور آخر کار اس نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے سب سے صاف کپڑے پہنے اور رحمت خان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے ارد گرد اونچے درخت تھے، ایک بڑا دروازہ، اور اندر داخل ہونے سے پہلے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگا۔ سفیان کچھ لمحے رکا، پھر ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خادم اسے اندر لے گیا۔ رحمت خان ایک موٹی گدی پر بیٹھے تھے، سامنے قہوے کے پیالے رکھے تھے، اور چہرے پر وہ غرور تھا جو ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں کبھی کسی نے انکار نہ کیا ہو۔ انہوں نے سفیان پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پوچھا، کیا کام ہے؟ سفیان نے ہمت جمع کی اور سیدھا کہہ دیا، میں آپ کی بیٹی ماریا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ پھر رحمت خان زور سے ہنسے، ایسی ہنسی جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجنے لگی۔ تم؟ بازار کے ایک معمولی درزی؟ سفیان نے سر جھکا کر کہا، جی۔ اسی لمحے ماریا بھی اندر آ گئی، ہنسی کی آواز سن کر۔ رحمت خان نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ ماریا، ذرا سنو، یہ درزی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماریا نے سفیان کی طرف دیکھا اور مسکرائی، مگر یہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو اس نے دکان پر دیکھی تھی۔ اس میں غرور اور حقارت چھپی ہوئی تھی۔ وہ بولی، کیا میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ایک تھکے ہوئے درزی کے ساتھ رہوں گی؟ چند لمحے رک کر اس نے مزید کہا، تمہاری جگہ بازار میں ہے، غریبوں کے درمیان۔ یہ الفاظ سفیان کے دل پر کسی چوٹ کی طرح لگے۔ اب رحمت خان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ انہوں نے خادموں کو اشارہ کیا اور سفیان کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ اسی شام پوری بستی میں یہ خبر پھیل گئی کہ سفیان درزی کو بستی سے نکال دیا گیا ہے۔ کسی نے مخالفت نہ کی، سب خاموش رہے، سب نے نظریں جھکا لیں۔ اسی رات سفیان نے اپنا چھوٹا سا لکڑی کا صندوق اٹھایا، ایک آخری نظر اس بازار پر ڈالی جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی، پھر اس لمبی سنسان سڑک کو دیکھا جو بستی سے نکل کر اندھیرے میں کہیں گم ہو جاتی تھی۔ اسے لگا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہی رات اس کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اصل آغاز ہے۔ وہ چلتا رہا، سرد ہوا اس کے چہرے پر لگتی رہی، جیسے ہر جھونکا اسے اس کی بے عزتی یاد دلا رہا ہو۔ اس کے پاس صرف ایک پرانا صندوق تھا جو اس کی گزری ہوئی زندگی کی آخری نشانی تھا۔ جیب تقریباً خالی تھی اور منزل کا کوئی پتہ نہ تھا، مگر ایک بات وہ جانتا تھا، وہ جیسے گیا ہے ویسا واپس نہیں آئے گا۔ کئی دنوں تک وہ پیدل چلتا رہا، کچی سڑکوں اور اجنبی دیہات سے گزرتا ہوا، یہاں تک کہ ایک بڑے شہر جا پہنچا۔ یہ شہر اس کی بستی سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف شور، ہجوم، بھری ہوئی مارکیٹیں، اور ہوا میں مصالحوں اور نئے کپڑوں کی ملی جلی خوشبو۔ پہلے دن اسے اپنی بستی یاد آئی، دوسرے دن بھوک نے اسے بے چین کر دیا، اور تیسرے دن اس نے خود سے لڑنا شروع کر دیا۔ 2 راتیں اس نے بازار کے ایک کونے میں اجنبی لوگوں کے درمیان گزاریں اور اپنے آخری پیسوں سے خشک روٹی خرید کر گزارا کیا۔ لوگ آتے جاتے رہے، کوئی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ تیسرے دن وہ کپڑوں کے بازار کے قریب جا بیٹھا اور تاجروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ریشم، سوتی کپڑے اور لمبے تھان خریدے اور بیچے جا رہے تھے، لیکن سفیان کی نظر عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ وہ ایک ماہر درزی کی نظر تھی، جو بغیر چھوئے کپڑے کی بانائی پہچان لیتا، دھاگے کی مضبوطی سمجھ لیتا،
اور دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتا کہ اس سے کیسا لباس تیار ہوگا۔ اسی دوران ایک درمیانی عمر کا آدمی اس کے قریب آ کر رکا۔ چھوٹی داڑھی، تیز نگاہیں اور کندھے پر قیمتی کپڑے کا تھان۔ وہ کچھ دیر سفیان کو دیکھتا رہا، پھر بولا، لگتا ہے تمہیں کپڑے کی اچھی پہچان ہے۔ سفیان نے آہستہ سے جواب دیا، میں درزی ہوں۔ آدمی ہلکا سا مسکرایا، میرا نام ذوالفقار ہے، اس بازار میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، کام کی تلاش میں ہو؟ یہ الفاظ سفیان کے لیے ایسے تھے جیسے طویل اندھیرے کے بعد اچانک کوئی دروازہ کھل جائے۔ اس نے مختصرا اپنی کہانی سنائی، کہاں سے آیا، کیا ہوا، اور اپنی بے عزتی کا ذکر صرف چند لفظوں میں کیا۔ ذوالفقار نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، میرے پاس کپڑا ہے مگر درزی نہیں۔ تم سیو گے، میں بیچوں گا، منافع آدھا آدھا۔ سفیان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، فوراً ہاں کر دی۔ اسی دن سے ان کا کام شروع ہو گیا۔ دکان چھوٹی تھی مگر سفیان کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ صبح سے رات تک اس کے ہاتھ مسلسل کام کرتے رہتے۔ تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں لگتا جیسے اس کی ساری تکلیف اور بے عزتی انہی ٹانکوں میں ڈھل رہی ہو۔ اس کی سلائی بے مثال تھی، کنارے اتنے سیدھے جیسے کسی پیمانے سے کھینچے گئے ہوں، اور ٹانکے اتنے برابر جیسے قطار میں کھڑے سپاہی۔ چند ہی دنوں میں اس کے کام کی چرچا ہونے لگی۔ عورتیں آپس میں اس کا ذکر کرنے لگیں۔ جلد ہی عورتوں کے درمیان اس نئے درزی کا چرچا ہونے لگا۔ اس کا کام دیکھا، پورے بازار میں ایسا کوئی نہیں، اور کٹائی بھی کیا کمال ہے۔ لباس پہن کر لگتا ہے جیسے خاص اسی بدن کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ ذوالفقار کی دکان پر رش بڑھنے لگا، مگر سفیان نے خود کو صرف عام سلائی تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے نئے انداز متعارف کروائے، آستینوں کی شکل بدلی، گلے پر نفیس کڑھائی کی، اور ہر لباس کو پچھلے سے مختلف بنایا۔ اب عورتیں خاص طور پر ایسے جوڑوں کی فرمائش کرنے لگیں جو کسی اور کے پاس نہ ہوں۔ کچھ ہی ہفتوں میں کپڑے کے تھان آنے لگے، اور چند دنوں میں تیار ہو کر بک بھی جاتے۔ ایک سال کے اندر وہ منافع حاصل ہوا جس کا ذوالفقار نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک شام، دکان بند ہونے کے بعد، ذوالفقار نے چائے کے 2 کپ رکھے اور مسکراتے ہوئے کہا، سفیان، جس دن میں نے تمہیں بازار میں بیٹھا دیکھا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ایسا ہنرمند اور ایماندار ساتھی ملے گا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی چابی میز پر رکھ دی۔ سفیان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ذوالفقار نے جواب دیا، بازار کے دوسرے کونے پر ایک نئی دکان ہے، وہ اب تمہاری ہے۔ یہ سفیان کی پہلی اپنی دکان تھی۔ وقت گزرتا گیا، پہلی کے بعد دوسری، پھر تیسری دکان بھی کھل گئی۔ اب کئی درزی اس کے ماتحت کام کرتے تھے، اور وہ خود ہر چھوٹی بڑی تفصیل پر نظر رکھتا تھا۔ وہی لڑکا جو ایک رات بستی سے خالی ہاتھ نکلا تھا، اب شہر میں پہچانا جانے لگا تھا۔ لیکن کچھ راتیں ایسی بھی آتیں جب وہ تنہا بیٹھتا، اور ماضی کا وہ لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتا۔ رحمت خان کی ہنسی، ماریا کے وہ الفاظ، تمہاری جگہ بازار میں ہے، غریبوں کے درمیان۔ وہ ان الفاظ کو نہ بھولا تھا، اور نہ ہی بھلانا چاہتا تھا، کیونکہ یہی الفاظ اس کے حوصلے کی آگ بن چکے تھے۔ 4 سال گزر گئے، اور ادھر اسی بستی میں، جہاں سے سفیان کو نکالا گیا تھا، تقدیر اپنا نیا کھیل دکھانے لگی۔ گرمیوں کے اختتام پر چرواہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بھیڑ اچانک زمین پر گر پڑی، بغیر کسی واضح وجہ کے۔ پہلے ایک بھیڑ مری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ شروع میں لوگوں نے اسے معمولی اتفاق سمجھا کہ شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر چند ہی دنوں میں یہ خبر باڑوں سے نکل کر گلیوں تک پھیل گئی، جیسے خشک گھاس میں آگ لگ جائے۔ یہ ایک عجیب بیماری تھی، وہ خاموش،
तेज रफ्तार और बेहद बेरहम। एक सुबह एक चरवाहा घबराया हुआ रहमत खान के दरवाजे पर पहुंचा और हाँफते हुए बोला, सरदार जी, आज सुबह 3 भेड़ें मर गई हैं। रहमत खान ने पहले ज्यादा तवज्जो ना दी। उनके पास हजारों जानवर थे, 3 के मरने से क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगले दिन 5 मर गईं, फिर 10, फिर दर्जनों, और देखते ही देखते एक हफ्ते में बीमारी पूरे रेवड़ में फैल गई। जानवर खड़े खड़े लड़खड़ाते और फिर जमीन पर गिर जाते। चरवाहों ने कोशिश की कि बीमार जानवरों को अलग कर दें, मगर बीमारी उनसे कहीं ज्यादा तेज निकली। एक शाम रहमत खान अपनी वसी बाढ़ में खड़े थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उनकी आंखें जैसे साकित हो गईं। वो दौलत जो उन्होंने सारी जिंदगी में जमा की थी, इनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल रही थी। एक चरवाहे ने धीमी आवाज में कहा, सरदार जी, सुना है पास के गांव में भी यही हाल है। रहमत खान का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि ये मामूली नुकसान नहीं, बल्कि मुकम्मल तबाही है। 1 महीने के अंदर पूरी बस्ती का नक्शा बदल गया। जो ताजिर कभी अपने रेवड़ों पर फख्र करते थे, अब नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। वो बाजार जहां कभी घी और दूध की बहार होती थी, अब वीरान पड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान रहमत खान को हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जानवर भी उन्हीं के थे। वही बड़ा कमरा जो कभी मेहमानों से भरा रहता था, आज सुनसान था। अब वहां सिर्फ 2 लोग बैठे थे, एक माँ और एक बेटी। और रहमत खान के चेहरे पर वो गुरूर बाकी नहीं रहा था जो कभी उनकी पहचान था। अब रहमत खान के चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें नुमायां हो चुकी थीं। आवाज में वो पहले वाली गरज बाकी नहीं रही थी जो कभी महफिल पर छा जाती थी। थके हुए लहजे में उन्होंने कहा, अब हमारे पास बहुत थोड़ा ही बाकी रह गया है। मारिया ने हैरत से अपने बाप की तरफ देखा। ये अल्फाज उसने कभी उनकी जबान से नहीं सुने थे। रहमत खान ने नजरें झुकाए हुए कहा, ज्यादातर रेवड़ तबाह हो चुका है और ऊपर से कर्ज भी चढ़ गया है। मारिया ने धीमी आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा? रहमत खान ने आहिस्ता से सर उठाया और एक ऐसा जुमला कहा जो फिजा में पत्थर की तरह गिरा, हमें ये घर बेचना पड़ेगा। वही बड़ा घर जिस पर मारिया कभी फख्र किया करती थी, अब बिक चुका था। एक अजनबी शहर के आदमी ने उसे खरीद लिया। दरवाजे पर ना अब खादिम रहे, ना महफिलों की रौनक, ना बाड़ों में जानवर। वो खानदान अब बस्ती के किनारे एक छोटे से मकान में मुंतकिल हो चुका था। पहले दिन लोग बाजार में खड़े उन्हें देखते रहे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही रहमत खान है। मारिया की दुनिया, जो कभी कीमती कपड़ों, तोहफों और आसाइशों से भरी थी, अचानक सुकड़ गई। अब एक सादा जिंदगी, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा सख्त। एक शाम मारिया इस छोटे से घर की खिड़की के पास खड़ी थी। दूर बाजार को देखते हुए इसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, सब कुछ बदल गया ना? रहमत खान ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन मारिया सिर्फ दौलत के बारे में नहीं सोच रही थी। इसी लम्हे, बरसों बाद, एक चेहरा इसके जहन में उभरा। एक सादा सा नौजवान, जो एक दिन इसके बाप की महफिल में आया था। सीधा खड़ा, आंखों में सच्चाई और हाथ में सिर्फ अपनी इज्जत। सुफियान। मारिया को अपनी वो सख्त बातें याद आए, वो अल्फाज जो इसने बेरहमी से कहे थे। इसके सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे पछतावा आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रहा हो। और दूसरी तरफ, एक दूर शहर में, सुफियान अपनी नई दुकान के सामने खड़ा था। सुफियान अपनी नई दुकान के सामने खड़ा था कि बरसों बाद इसके दिल में एक ख्याल उभरा, मुझे वापस जाना है। सालों की मेहनत तेजी से गुजर गई थी, मगर बस्ती की याद कभी इसके दिल से महव नहीं हुई थी।
کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی، کئی دکانیں، درجنوں کاریگر، ہر طبقے کے گاہک۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خلا باقی تھا، وہ جگہ جہاں سے اسے کبھی ذلت کے ساتھ نکالا گیا تھا۔ اب وہاں واپس جانا تھا، مگر اس بار خالی ہاتھ نہیں۔ ایک پرسکون صبح اس نے فیصلہ کر لیا۔ قیمتی کپڑوں کا ایک قافلہ تیار کیا گیا، چند ماہر کاریگر اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنی کچھ دکانیں عارضی طور پر بند کیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر اسی پرانے راستے پر روانہ ہو گیا۔ ہر قدم کے ساتھ ماضی کی تصویریں اس کے ذہن میں ابھرتی رہیں۔ وہ چھوٹی سی دکان، لکڑی کا پرانا تختہ، اور وہ رات جب وہ خالی ہاتھ نکلا تھا۔ جب وہ بستی کے کنارے پہنچا تو بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی مٹی کے گھر، وہی بازار، وہی شور، لیکن سفیان بدل چکا تھا۔ قیمتی لباس، پر اعتماد چال، اور ساتھ چلتے کاریگروں کا ہجوم۔ شروع میں کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ اس نے بازار کی سب سے بڑی دکان کرائے پر لی، اور کام شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں دکان سج گئی۔ رنگ برنگے کپڑوں کے تھان، مصروف کاریگر، اور گزرتے لوگوں کی ٹھہرتی نظریں۔ بازار میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ یہ نیا تاجر کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ پھر ایک بوڑھے آدمی نے غور سے دیکھا اور چونک اٹھا۔ ارے، یہ تو سفیان ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ سفیان واپس آ گیا ہے۔ وہی سفیان جسے کبھی اس بستی سے نکال دیا گیا تھا، آج اسی بستی کے سب سے بڑے بازار میں سب سے بڑی دکان کا مالک بن کر لوٹا تھا۔ یہ خبر آخرکار ماریا تک بھی پہنچ گئی۔ اس کی ایک سہیلی نے آ کر کہا، سنا تم نے؟ سفیان درزی واپس آ گیا ہے، اور بازار میں اس نے سب سے بڑی دکان کھول لی ہے۔ ماریا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ نام، جو برسوں سے اس کے دل کے کسی کونے میں دبا ہوا تھا، اچانک پھر سامنے آ گیا۔ شام ڈھلی تو اس نے ہمت جمع کی اور بازار کی طرف چل پڑی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دکان کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، اندر کاریگر مصروف تھے، اور پھر اس نے سفیان کو دیکھا۔ وہ ایک میز کے قریب کھڑا کپڑے کا جائزہ لے رہا تھا۔ چہرہ وہی تھا، مگر اب اس میں ایک پختگی، ایک سکون، اور ایک وقار آ چکا تھا جو پہلے نہیں تھا۔ ماریا آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سفیان نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملے۔ برسوں بعد ایک خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ سفیان کے چہرے پر نہ حیرت تھی، نہ غصہ، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ لمحہ ایک دن ضرور آئے گا۔ اس نے سادہ لہجے میں کہا، آؤ ماریا۔ ماریا نے نظریں جھکا لیں، پھر دھیرے دھیرے بولی، میں آئی ہوں یہ کہنے کہ مجھ سے اس دن بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ سفیان خاموش رہا۔ ماریا بولتی گئی، جیسے برسوں کا بوجھ اتار رہی ہو، میں اس وقت تنگ نظر تھی، انسان کی قدر نہیں جانتی تھی۔ میں نے سب کے سامنے تمہاری بے عزتی کی، اور آج بھی وہ بات میرے دل پر بوجھ بن کر موجود ہے۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر وہ الفاظ کہے جو سب سے زیادہ بھاری تھے، اگر تم آج بھی چاہو تو میں تیار ہوں۔ چاروں طرف بازار کا شور تھا، مگر وہ لمحہ جیسے کسی الگ ہی دنیا میں ٹھہر گیا تھا۔ سفیان نے اسے دیر تک دیکھا، نہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نہ خوشی، بس ایک گہرا سکون تھا۔ پھر وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، ماریا، جس دن میں تمہارے دروازے سے نکالا گیا تھا، اس دن میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، لیکن اسی دن میں نے خود کو پا بھی لیا تھا۔ سفیان نے پرسکون لہجے میں بات جاری رکھی، جس دن میں تمہارے والد کی محفل میں آیا تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی، مگر ایک چیز تھی، میری عزت۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا،
اور اس دن تم نے وہی توڑ دی تھی۔ ماریا نے چونک کر سر اٹھایا، جیسے اسے کسی اور جواب کی امید ہو، مگر سفیان نے سادگی سے کہا، اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی، اور میں بھی بدل گیا، لیکن میرا دل اب اس جگہ واپس نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر ماریا سب کچھ سمجھ گئی۔ بغیر مزید الفاظ کے اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا، مڑی اور خاموشی سے بازار سے نکل گئی۔ سفیان اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ہجوم میں کہیں گم ہو گئی۔ پھر وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے زندگی کا ایک پرانا باب آخرکار بند ہو چکا ہو۔ 1 مہینے بعد سفیان کی شادی ہو گئی، بستی کی ایک سادہ سی لڑکی سے، ایک پرانے درزی کی بیٹی۔ نہ وہ امیر تھی، نہ مشہور، مگر اس کا دل سچا تھا۔ اس دن بستی کے لوگ بازار میں جمع تھے اور اسی شخص کی باتیں کر رہے تھے، جو کبھی غریب تھا اور آج طاقتور بن کر واپس آیا تھا۔ سفیان اب ایک بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ بے عزتی جو اسے توڑنے کے لیے کی گئی تھی، درحقیقت اسی کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ سبق مورل: دنیا میں بہت سے لوگ انسان کی قدر اس کے پیسے، لباس اور مکان سے کرتے ہیں، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسا کہ بزرگ کہتے ہیں، ایک دن دھوپ، ایک دن سایہ۔ غریب امیر بن سکتا ہے، اور امیر کا سب کچھ لمحوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اصل سمجھدار وہی ہے جو انسان کی حقیقت، اس کے کردار اور اس کی عزت کو پہچانے، کیونکہ دولت آتی جاتی رہتی ہے، مگر عزت اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو صرف معافی مانگنے سے واپس نہیں آتی۔